نہ حسن بیان نہ حسن تکلم. میری تقریر سننے والے السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة تحت اقدام الامهات او كما قال عليه الصلاة والسلام. مدرسہ عربیہ معارف القرآن دوکلی کے اس اجلاس عام میں جس عنوان پر مجھے گفتگو کرنی ہے وہ عنوان ہے اسلام میں عورتوں کا مقام. حضرات، اسلام نے عورتوں کو وہ مقام عطا فرمایا ہے جو دنیا کے کسی مذہب میں نہیں. جتنے بھی مذاہب اس دنیا میں ہیں کسی نے عورتوں کو وہ عزت اور مقام نہیں دیا جو اسلام نے دیا ہے. اسلام عورتوں کو سربلندی عطا کرتا ہے. اسلام عورتوں کو عزت کی حفاظت کرتا ہے. اسلام عورتوں کو زینت محفل نہیں بناتا. اسلام عورتوں کو زینت بازار نہیں بناتا بلکہ عورتوں کو زینت خانہ بناتا ہے. اسلام عورتوں کو گھر کی ملکہ بناتا ہے. عورت گھر کی ملکہ ہے. آج لوگ اسلام پر اعتراض کرتے ہیں. اسلام نے عورتوں کو گھر کی چار دیواری میں قید کر دیا ہے. اسلام نے عورتوں کو مردوں کے تابع کر دیا ہے. یورپ نے ڈھنڈورا پیٹا کہ عورتوں کو آزادی ملنی چاہیے. آئیے میں بتاتی ہوں کہ اسلام نے عورتوں کو کیا مقام دیا. جب اسلام دنیا میں نہیں آیا تھا تو عورتوں کی کیا حیثیت تھی. عورتوں کا باپ مر جاتا تھا تو اس کو وراثت میں کوئی حصہ نہیں ملتا تھا. عورت مخصوص ایام میں گھر میں نہیں رہ سکتی تھی، کھانا نہیں پکا سکتی تھی، اس کو جنگلوں میں چھوڑ دیا جاتا تھا. عرب کے اندر بچوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے. بچوں کے پیدائش کو مخصوص سمجھا جاتا تھا. جس عورت کا شوہر مر جاتا تھا اس کو اس کے چتا کے ساتھ جلا دیتے تھے. بیوہ عورت کو ڈائن اور مخصوص سمجھا جاتا تھا. روم اور ایران کے اندر لڑکیوں کی منڈیاں لگتی تھی، لوگ خرید کر لے جاتے تھے. جس طرح بازار سے سبزی خریدی جاتی ہے اسی طرح عورتوں کو بازار سے خریدا جاتا تھا. غرض یہ کہ اسلام سے پہلے عورتوں پر چاروں طرف سے ظلم ہی ظلم تھا. ایسے میں سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے دنیا کو تعلیم دی کہ اے لوگوں، لڑکیوں کی چار حیثیت ہے. عورت اگر بیٹی ہے تو تیری آبرو ہے. عورت اگر بہن ہے تب بھی تیری عزت ہے. عورت اگر بیوی ہے تو اس کا خرچہ تیرے ذمہ ہے. عورت اگر ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے تیری جنت ہے. الجنت تحت اقدام الامہات. ماں کے قدموں کے نیچے جنت کس نے بتایا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. کون سی جنت؟ جس جنت کے لیے ساری دنیا ماری ماری پھرتی ہے. آپ نماز پڑھتے ہیں جنت کے لیے، آپ روزہ رکھتے ہیں جنت کے لیے، آپ صدقہ و خیرات کرتے ہیں جنت کے لیے. غرض یہ کہ ساری نیکیاں آپ کرتے ہیں جنت کے لیے. جس جنت کے لیے ساری دنیا پاپڑ بیلتی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. روم اور ایران کے اندر عورتوں کی منڈیاں لگتی تھی. ان کو خطاب کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں، جو شخص کسی عورت کو بری نظر سے دیکھے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی آنکھوں میں شیشہ پگھلا کر ڈالے گا. عرب میں جو لوگ بچوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے ان کو خطاب کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں، جو شخص دو بچوں کو پال پوس کر تربیت کر کے جوان کر کے شادی کر دے گا میں محمد اس کی جنت کی ضمانت لیتا ہوں. بہت خوب بھائی، بہت خوب. اسی طرح بیوہ عورت کو مخصوص سمجھا جاتا تھا. اسے ڈائن اور ناگن کہا جاتا تھا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں 40 سالہ بیوہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کر کے دنیا کو پیغام دیا کہ یہ بیوہ قابل نفرت نہیں بلکہ قابل محبت ہے. اسی طرح باپ کے مرنے کے بعد عورتوں کو بیٹیوں کو وراثت میں حصہ نہیں ملتا تھا. قرآن نے پیغام دیا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر حظ الانثیین. اگر بیٹوں کے 2 حصے ہیں تو بیٹی کا 1 حصہ ہے. بہرحال اسلام میں عورتوں کا مقام بہت اونچا ہے. اسلام ہی میں مذہب ہے جو بیٹیوں کی پیدائش کو خدا کی رحمت بناتا ہے. اسلام ہی میں مذہب ہے جو بیٹیوں کی پرورش کرنے پر جنت کی بشارت سناتا ہے. اسلام ہی میں مذہب ہے جو عورتوں کی عزت و آبرو کا ضامن ہے. اسلام ہی میں مذہب ہے جو بیٹیوں کو باپ کی وراثت میں حصہ دلاتا ہے. اسلام ہی میں مذہب ہے جو عورتوں کو گھر کی ملکہ بناتا ہے. اسلام ہی میں مذہب ہے جو ایک شوہر کو اپنی بیوی کے ساتھ شفقت و محبت کا برتاؤ کرنے کی تاکید کرتا ہے. اسلام ہی میں مذہب ہے جو ماں کے قدموں کے نیچے جنت بتاتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ. نبی کی سنتوں کو عام کرتی ہوں، نبی کی سنتوں کو عام کرتی ہوں. میں پھر سے سب کو سلام کرتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ